السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منجیات کا بیان جاری ہے، یعنی نجات دلانے والی چیزوں کا بیان جاری ہے۔ اس میں بہت ہی اچھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اچھی عادتیں کہ اگر اس کو اپنا لے آدمی تو اس کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ جیسے کہ اس سے پہلے صبر کا بیان گزرا اور حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کا بیان گزرا۔ اب یہاں پر ہے محاسبہ نفس کا بیان۔ محاسبہ نفس کا مطلب یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس کا جائزہ لینا، اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اچھے کام کر رہا ہوں یا برے کام کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا، اسی کو محاسبہ نفس کہا جاتا ہے۔ اور صرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف غور و فکر کرے اور حساب لگا کے رکھ لے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں اور یہ اچھے کام کر رہا ہوں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں کے کام ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور نیکیوں کے کام میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہوتا ہے نفس کا محاسبہ، یعنی نفس کا حساب لینا، اپنے آپ کا حساب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی محاسبہ نفس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، یہ 29ویں پارے کی آیت کریمہ سورہ قیامہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ یعنی جو نفس ہوتا ہے، یہ نفس پہلے تو نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی گناہوں کا حکم دیتا ہے، لیکن جب اس کی تربیت کی جاتی ہے، یہ نفس پہلے تو بہت زیادہ گناہوں کا حکم دیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کے لیے نفس امارہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ یہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اور بندہ جب اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو بندہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، کہ ایک تو نفس ہے، خواہشات نفسانی ہے، اور باہر سے شیطان لگا ہوا ہے۔ نفس کا تعلق انسان کے اندرونی معاملات سے ہے، اور باہر سے شیطان بھی بہکاتا ہے، تو آدمی دونوں کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کرنے لگ جاتا ہے، گناہوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب اس نفس کی تربیت کی جائے، جب اس نفس کا محاسبہ کیا جائے، اور جب اس نفس کو اچھے کاموں میں لگا دیا جائے، تو پھر یہی نفس بعد میں آگے چل کر جب وہ ترقی کرتا ہے تو پھر وہ برائیوں کا حکم نہیں دیتا، بلکہ پھر اگر انسان غلط کام کر رہا ہو، جب یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، نفس امارہ سے ترقی کر کے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی پھر ملامت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ملامت کرنے والے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر پھر بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو یہ نفس ملامت کرتا ہے، یہ نفس کہتا ہے یار تو نے کتنا بڑا گناہ کا کام کر لیا، کتنا غلط کام کر لیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تجھے شرمندگی ہونی چاہیے، تجھے ندامت ہونی چاہیے، تجھے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر یہ نفس ہی خود ہی یہ پھر حکم دیتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اب سوچے کہ یہی جو نفس ہے جو پہلے برائی کا حکم دے رہا تھا، اب برائی ہو جانے پر جب اس نفس نے ترقی کر لی تو اب یہ لوامہ بن گیا، اور لوامہ بننے کے بعد اب کیا ہو گیا کہ اب وہ برائی کرنے پر ملامت کرنے لگ گیا۔ تو اب ظاہر سی بات، جب نفس ملامت کرے گا تو آدمی پھر گناہوں سے بچے گا۔ تو یہی بات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ نفس کو جھڑکتا رہتا ہے۔ دیکھیے، پہلے نفس امارہ رہتا ہے، تو نفس امارہ سے وہ لوامہ کیسے بنتا ہے، یعنی پہلے برائی کا حکم دینے والا ہے تو پھر وہ ملامت کرنے والا کیسے بنتا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں بیان کرتے ہیں، جو تصوف کے امام ہے، روحانیت کے امام ہے، تو یہ روحانیت والی بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ مومن ہمیشہ نفس کو جھڑکتا رہتا ہے کہ تو نے فلاں بات کیا سوچ کر کہی، یعنی تو نے فلاں کام کیا سوچ کر کیا، فلاں کھانا تو نے کس لیے کھایا، فلاں مشروب تو نے کس لیے نوش کیا، یعنی فلاں پینے کی چیز تو نے کیوں پی۔ آدمی اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور جھڑکتا رہتا ہے، جبکہ کافر زندگی بسر کرتا رہتا ہے لیکن کبھی اپنے نفس کو نہیں جھڑکتا، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا۔
ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایمان والا اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اس کو جھڑکتا ہے. یعنی نفس اگر کسی غلط کام کے کرنے پر ابھارتا ہے یا انسان سے کبھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے جس میں اس کے نفس کا دخل ہوتا ہی ہو، عام طور پر ہوتا ہی ہے نفس کا دخل، تو آدمی اپنے نفس کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے نفس کو جھڑکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کر لیا. اپنے آپ سے کبھی انسان گفتگو کرتا ہے یا من میں سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیوں کر لیا، یہ غلط کام، یہ گناہ کا کام کیوں کر لیا. تو یہ دیکھیے ترقی کر کے یہ نفس فی اللوامہ بن جاتا ہے. اب حدیث شریف میں اس کی کیا اہمیت آئی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے. عاجز یعنی جو کچھ نہیں کر سکتا، عاجز کا مطلب جو کچھ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. اور وہ کون ہے عاجز؟ یعنی کامیابی تک نہیں پہنچنے والا آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. جو نفس کہتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے. تو نفس تو اسٹارٹنگ میں اس کا تو حال کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، تو یہ برائی کرنے لگ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید رکھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نفس کی پیروی کر رہا ہے تو آخرت کا انعام کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا. نفس کی پیروی میں گناہ کر رہا ہے، برائی کے کام کر رہا ہے، تو آخرت کا انعام تھوڑی ملے گا، آخرت کی سزا ملے گی، آخرت کا عذاب ملے گا. اب محاسبہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی اور نقصان کی معرفت کے لیے جو غور کیا جاتا ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں. کہ میں اپنے اعمال میں اضافہ کیسے کروں گا، یعنی نیک عمل کیسے بڑھیں گے، نیک عمل کس طریقے سے زیادہ کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں نقصان، اعمال کے اندر نقصان جو ہے اس کی جان پہچان کے لیے یہ غور و فکر کیا جاتا ہے، اسی کو محاسبہ نفس کہتے ہیں. لہٰذا اگر بندہ اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اسے نیک اعمال کی کمی بیشی یعنی کم یا زیادہ ہونے کا علم ہو، تو یہ بھی محاسبہ ہے. یعنی دن بھر کے کاموں پر غور و فکر کرے جب شام ہو تو کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اور اگر کیے تو کتنے کیے، نیکیاں کتنی کی اور برائیاں کتنی کی، اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے کیے. اس پر غور و فکر کرے، اس کا محاسبہ کرے، اس کا حساب لگائے، اور پھر کیا کرے، پھر یہ کرے کہ جو نیکیوں کے کام ہیں اس میں اور اضافہ کرتا چلا جائے، اور جو برائی کے کام ہیں اس کو کم کرنے کی جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. تو اس سے کیا ہوگا، آدمی نیک بن جائے گا. محاسبہ نفس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہر عقل مند شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہو، اور نفس کی حرکات و سکنات اور لذات و خیالات پر سختی کرے. یعنی نفس جو برائی کا حکم دے رہا ہے، نفس کے اندر جو خیالات آ رہے اور نفس میں جو لذتیں پیدا ہو رہی، دنیا کی چیزوں کی لذتیں پیدا ہوگی، ایسی چیزوں کی لذتیں پیدا ہوں گی جو گناہوں کی طرف لے جانا، یا خود گناہوں کی ہی لذت پیدا ہو جائے گی، تو اس پر سختی کرے. کیونکہ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے جس سے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت یعنی جنت خریدی جا سکتی ہے زندگی کے ہر سانس کے بدلے میں. یعنی زندگی کے یہ سانس، جو زندگی کے لمحات ہیں، اگر ہم نے اس کو اچھے انداز میں گزارا، اللہ کی رضامندی کے کاموں میں ہم نے اس کو لگایا، تو پھر اس کے ذریعے سے ہم جنت کو خرید سکتے ہیں، یعنی ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. تو ان سانسوں کو ضائع کرنا یا ہلاکت والے کاموں میں صرف کرنا بہت ہی سنگین یعنی بہت ہی سخت ہے اور بڑا نقصان ہے، جو سمجھدار شخص کا شیوا نہیں. عقل مند آدمی تو کیا کرے گا، جو آخرت والی زندگی یعنی جنت کی تیاری کرے گا، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. محاسبہ نفس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ محاسبہ نفس ہوتا کیسے ہے، کہ جب تک کسی چیز کی معلومات نہ ہو اس چیز تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب محاسبہ نفس کی معرفت اور معلومات حاصل ہوگی تو محاسبہ نفس کرنا آسان ہو جائے گا. اور محاسبہ نفس پر آدمی آمادہ کب ہوگا، یہ بھی تو سوال ہے کہ آدمی کے اس کی جب نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے تو وہ محاسبہ کیوں کرے گا. جو گنہگار آدمی ہے، جو ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کو اس چیز کی بھی تھوڑی فکر ہوگی کہ وہ اپنے نفس کا جائزہ لے، اچھے کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، خوف خدا کے واقعات اس کو سننے چاہیے. خوف خدا کے واقعات اور خوف خدا کے تعلق سے جو روایتیں ہیں اور خوف خدا کی جو فضیلتیں بیان کی گئی وہ سنیں،
علماء کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا رہے تو خود بخود اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا علماء کی باتیں سننے کے بعد. اور علماء جو بیانات کرتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، یا جو نصیحت کرتے ہیں، یا جو درس دیتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں خوف خدا کی بات آتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوگا. جب خدا کا خوف پیدا ہوگا تو یہی اس کو محاسبہ نفس کرنے پر آمادہ کرے گا. جب دل میں خدا کا خوف ہوگا تو آدمی خود اپنا جائزہ لے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے خوف خدا سے بھرپور واقعات کا مطالعہ کرتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ وہ نیک لوگ اور پرہیزگار لوگ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے. ایسے واقعات ہیں اللہ کے ولیوں کے کہ وہ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود روتے تھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. تو وہ اتنے بڑے ہو کر، اتنے بلند مقام پر فائز ہو کر جب اتنا روتے تھے تو آدمی سوچے گا کہ میں تو کتنا بڑا گنہگار ہوں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے. یوں ہی رحمت الہی سے اسے محاسبہ نفس نصیب ہو جائے گا، یعنی پھر وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کے حساب و کتاب کو یاد کرنا چاہیے کہ میں جو یہاں پر اعمال کر رہا ہوں مجھے میدان محشر میں اس کا جواب دینا ہے. چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹی سی چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، ہر چیز فرشتے لکھتے ہیں اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب قیامت قائم ہوگی تو ہمارے سامنے نامہ اعمال رکھ دے گا. تو وہ نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوگا، تو اس کو یاد کرے بندہ. جب اس کو یاد کرے گا تو اپنا محاسبہ کرے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے کہ اگر آج میں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر کے نیک عمل کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش نہ کی تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کیسے دوں گا. یہ فکر اس کے ذہن میں پیدا ہوگی، اسے خیال آئے گا کہ مجھے نیک اعمال کرنے چاہیے، برے اعمال سے بچنا چاہیے. تو پھر وہ اپنے نفس کا خود بخود محاسبہ کرے گا. آگے ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ یہ اچھے اور برے عمل کو پرکھنے کے لیے ایک بہترین محاسبہ ہے. مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والا کام ہے یا نافرمانی والا کام ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کر لیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد ہم نتیجے پر پہنچ گئے، پتہ چل گیا یعنی یہ کام کیسا ہے. تو اگر یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے تو وہ کام کر گزرنا چاہیے کیونکہ اچھا کام ہے وہ. اور اگر یہ پتہ چلا غور و فکر کرنے کے بعد کہ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کام سے رک جانا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے، وہ کرنا نہیں چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی محاسبہ کا بہترین طریقہ ہے. اب دیکھیے حدیث پاک میں اس کے بارے میں کیا آیا. ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ مجھے نصیحت فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام میں غور و فکر کر لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس پر غور و فکر کر لو. اگر انجام اچھا ہو تو اسے کر لو اور اگر انجام برا ہو تو نہ کرو. انجام پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہی مطلب ہوا کہ یہ کام نیک ہے یا برا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اس پر غور و فکر کرے. اور لگے کہ یہ اس کا انجام اچھا ہے تو اس کو کر لے، اور یہ لگے کہ برا انجام ہے تو نہ کرے. محاسبہ نفس کے لیے وقت بھی مقرر کر لینا چاہیے. محاسبہ نفس کی عادت بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وقت مقرر کر لیا جائے، اس کے لیے ٹائم فکس کر لیا جائے. اور اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ رات کا وقت. بہتر جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ وہ رات کا وقت ہے. رات کو جب اپنے بستر پر جانے لگے تو سکون اور اطمینان کا وہ ٹائم بھی ہوتا ہے، تو دن کے سارے جھمیلوں سے وہ آدمی فارغ ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت وہ غور و فکر کرے کہ میں نے آج دن بھر کیا کیا کام کیے ہیں، اچھے کام کیے یا برے کام کیے، اپنے پورے دن بھر کے اعمال کا وہ جائزہ لے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے. تو رات کا وقت جو ہے وہ یہ محاسبہ نفس کے لیے بہت بہتر وقت ہے. پھر یہ کہ مشاہدات سے عبرت حاصل کریں. یعنی کیا مطلب ہوا کہ دن بھر ہماری نظروں سے کیسے کیسے مناظر گزرتے ہیں، ہم کئی مشاہدات کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کا ذہن بنانا چاہیے، تو محاسبہ کرنے میں کافی آسانی ہوگی. اب یہ جو منظر ہم دیکھتے ہیں اس سے کیسے سبق حاصل کریں گے؟ مثلا کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا ہم نے، گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ دیکھا
تو اس کو سوچ کر، اس ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر غور و فکر کرے اور یہ سوچے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آ جاتا تو پھر میرا کیا بنتا۔ تو ایسا کوئی حادثہ پیش آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو سدھار لوں، یا کسی کا اچانک انتقال ہو گیا، کسی کا نوجوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا، تو اس سے بھی عبرت حاصل کرے، اس سے بھی سبق حاصل کرے کہ اگر میرا بھی جوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا تو میرا تو گناہوں کا معاملہ بہت زیادہ ہے، نیکیاں تو میرے پاس ہے ہی نہیں، اور جوانی میں اگر انتقال ہو گیا تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، نیکیاں تو ہے ہی نہیں میرے پاس۔ تو اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے سبق حاصل کرے، تو کیا ہوگا، پھر محاسبہ کرنے کی اس کی عادت بن جائے گی، اور یہ محاسبہ کرنے میں اس کو آسانی ہوگی روزمرہ کی چیزوں کو دیکھ کر۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہو گیا۔ اب آگے ہے قناعت کا بیان۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ملا ہے اس پر خوش رہنا، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس پر راضی رہنا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تقدیر پر راضی رہنا۔ اللہ نے اگر ہمیں غریب رکھا تو غریب رہنے پر، غریب اللہ نے جو رکھا ہے اسی حالت پر راضی رہے بندہ، اور مالدار بنا دیا ہے، دولت عطا فرمائی تو اس میں بھی اپنے رب سے راضی رہے، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 27ویں پارے کی آیت کریمہ ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، کہ اور یہ کہ اسی نے غنا دی اور قناعت دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی شان بیان کرتا ہے کہ مالداری اگر کسی کو ملتی ہے تو اس کا عطا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اگر کوئی غریب ہے اور اس پر قناعت کر رہا ہے تو یہ قناعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قناعت یعنی وہ راضی رہنے والی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی امیروں کو غنا، یعنی امیروں کو جو مالداری ملی، اور فقیروں کو صبر و قناعت بخشی، یا اپنے محبوبوں کا دل غنی بنا دیا یعنی بے نیاز کر دیا، اور ظاہری قناعت عطا فرمائی۔ بعض امیروں کو غنا کے ساتھ قناعت بھی دی، ہوس سے بچایا۔ کیا مطلب ہوا کہ مالداری بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قناعت بھی ملتی کہ بندہ دولت ہونے کے باوجود گناہوں کی طرف نہیں جاتا، ہوس پرستی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آدمی مالدار ہو اور اس کے ساتھ ہوس پرستی کا شکار ہو جائے، خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جائے، تو وہ دولت جو ہے اس کا غلط استعمال کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کو دولت کے ساتھ ساتھ قناعت بھی عطا فرماتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، پھر وہ اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ آدمی دولت کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ اور کبھی عام طور پر تو قناعت غریبوں کو عطا کی جاتی ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، تو وہ اسی حالت میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں میرے رب نے رکھا ہے تو میں اس پر راضی ہوں، پروردگار مجھے جس حالت میں چاہے رکھے، وہ میرا خالق و مالک ہے۔ اب دیکھیے قناعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، قناعت پسند یعنی جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس پر راضی رہنے والا، اور گمنام یعنی جو شہرت کا طالب نہ ہو، شہرت کا طلبگار نہ ہو، بس ایسے ہی گمنامی کی زندگی گزارتا ہو۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ یہ بھیڑ بھاڑ سے دور رہتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، وہ گمنامی والی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کا چرچا فرما دیتا ہے، خود ہی لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی، تو وہ خود ہی قریب ہو جاتے ہیں، لوگ پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ والے تو ان ساری چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے کبھی بھی بادشاہوں سے تعلقات نہیں رکھتے، حاکموں سے تعلقات نہیں رکھتے، کیونکہ حاکموں کی صحبت بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ اسے دور رہتے ہیں، تنہائی والی زندگی گزارتے ہیں، گمنامی والی زندگی گزارتے ہیں۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں قناعت کا لغوی معنی ہے قسمت پر راضی رہنا، تقدیر پر راضی رہنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا۔ اور صوفیاء کرام کی اصطلاح میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا قناعت ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ روزمرہ استعمال کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چیز اگر ہمیں نہ ملے تو آدمی کچھ نہ کہے، شکایت نہ کرے، شکوہ کے الفاظ زبان پر نہ لائے، اس پر بھی راضی رہے، تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کو لباس کی ضرورت ہے، لباس نہیں ملا پھر بھی کچھ نہ کہے اور اس میں بھی اللہ سے راضی رہے، تو یہ قناعت ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے بندے کو، کھانا انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملا تو قناعت کرے، یعنی صبر کرے اور اس حالت میں بھی راضی رہے، تو اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد ابن علی ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے، جو روزی اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اسی پر وہ راضی رہے۔ اگر تنگ دستی ہونے اور حاجت سے کم ہونے کے باوجود
صبر کیا جائے تو اسے بھی قناعت کہتے ہیں۔ غریبی ہے یا جو ہے کہ ضرورت ہے، اس کے باوجود جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں ملا، جتنی حاجت ہے اس سے کم ملا ہے، اور اس پر بھی بندہ راضی رہے تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو اور اسے مال کی ضرورت ہو، اور اس کی حالت یہ ہو کہ مال میں رغبت کی وجہ سے اس کے نزدیک مال کا ہونا نہ ہونے کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو، لیکن یہ رغبت اس حد تک نہ پہنچی ہو کہ حصول مال کے لیے بھاگ دوڑ کرے، بلکہ اگر بآسانی حاصل ہو تو خوشی سے لے لے، اور اگر حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے تو چھوڑ دے، اس حالت کو بھی قناعت کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو قانع یعنی قناعت کرنے والے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی مال کی رغبت تو ہے لیکن مال حاصل کرنے کے لیے دوڑ بھاگ نہیں کرتا، محنت مشقت نہیں کرتا، اگر کہیں سے آسانی کے ساتھ مل جائے تو لے لیتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، ورنہ مال کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی قناعت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی زندگی میں یہ صفت اور یہ خوبی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ مال کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ وہ دنیا سے دور بھاگتے ہیں تو دنیا خود بخود ان کے پیچھے آتی ہے۔ قناعت کا حکم کیا ہے؟ قناعت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قناعت والی زندگی گزاری، سادگی والی زندگی گزاری، غریبوں جیسی زندگی گزاری، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اختیارات عطا فرمائے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں جیسی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ میں بادشاہوں جیسی زندگی گزاروں۔ اور دعا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے مسکینوں جیسی زندگی عطا فرما، اور مسکینوں جیسی موت عطا فرما، اور مسکینوں میں ہی میرا حشر فرما۔ یعنی غریب، مسکین مطلب غریبوں جیسی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی انداز میں گزاری کہ حضور نے کبھی بھی مال جمع نہیں کیا، خزانے نہیں جمع کیے، جو کچھ بھی آتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا پیارا طریقہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے، یعنی قناعت کی خوبی اپنے اندر پیدا کرے۔ قناعت اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننے، اس کی رضا پانے، قبر و حشر میں آسانی فراہم کرنے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ قناعت کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے، قبر میں بھی آسانی ہوتی ہے قناعت کرنے والے کے لیے، حشر میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور وہ جنت میں بھی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ اور قناعت اپنانے کا طریقہ کیا ہے کہ قناعت کے فضائل سنے جائے کہ قناعت کی فضیلتیں کیا ہیں، اور قناعت کے بارے میں بزرگوں نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے ولیوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کو بھی سنیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قناعت کی رغبت پیدا ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھے آدمی، یقین کامل رکھے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کامل یقین ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو پھر وہ زیادہ خواہشیں کرے گا ہی نہیں۔ وہ یہ اگر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پالنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رزق کی ذمہ داری اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے پر لے لی ہے تو وہ مجھے رزق پہنچائے گا، تو پہنچتا ہے رزق، ٹھیک ہے۔ اور قناعت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قناعت عطا فرمائے، قناعت پسندوں کی صحبت اختیار کرے، جو اس انداز کے لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہے، اور مال و دولت کی حرص کا اور لالچ کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پھر جو ضرورت ہے اس ضرورت کا بھی انتظام نہ کرے، جیسے آدمی کھانے پینے کی ضرورت ہے انسان کو، تو کھانے پینے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھا رہ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روزی پہنچائے گا تو میں گھر میں بیٹھا رہوں گا تو خود بخود روزی میرے پاس آ جائے گی۔ تو سب کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ ان کے پاس خود ہی روزی آ کر پہنچ جائے، نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کیونکہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول نے جو حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ، میرا جو اونٹ ہوتا ہے تو میں کہیں اس کو لے کر جاؤں تو اس کو رسی سے باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ویسے ہی چھوڑ دوں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رسی سے باندھو بھی اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو، یعنی دونوں چیزیں ہیں، اللہ پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے اور ظاہری اسباب بھی مہیا کرنے۔ اب وہ اونٹ کی حفاظت کا ظاہری سبب یہ تھا کہ اس کو رسی سے باندھ دیا جائے، اور حقیقت میں حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا،
ہو سکتا ہے کہ رسی باندھنے کے باوجود بھی چھوٹ کر کہیں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حفاظت کرے تو رسی کے بغیر بھی حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ اسباب بھی مہیا کرو، یعنی رسی باندھو بھی اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔ تو اللہ پر بھروسہ بھی رہنا چاہیے کہ روزی وہ پہنچائے گا، لیکن اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، اس کے اسباب بھی مہیا کرنے پڑیں گے۔ تو ظاہر سی بات انسان کی خود کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، اگر بچے ہیں، بیوی ہے، تو ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، اور اسلام ہی نے حکم دیا ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آدمی بیٹھا رہے گا تو ان کی ضرورتیں ایسے پوری نہیں ہونے والی ہے، تو جانا پڑے گا بازار میں اور باہر نکلنا پڑے گا کمانے کے لیے، تجارت کاروبار کرے گا تبھی تو یہ ساری ضرورتیں پوری ہو پائے گی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ضرورت کے مطابق محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہاں پر قناعت کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے حسن ظن کا بیان، بہت ہی پیاری چیز ہے، بہت ہی پیاری خوبی ہے حسن ظن، یعنی اچھا گمان رکھنا اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اچھا گمان رکھنا۔ آج کل بدگمانی کے بڑے معاملات پائے جاتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی غلط گمانی دل میں پیدا کر لی جاتی کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، تو بغیر تحقیق کے کسی کے بھی تعلق سے بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے توبہ کا بیان، وہ بھی بہت اہم ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔